بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں روزے کی حالت میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی بڑی اہم سورت کو، جو روزانہ ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، بڑی زبردست سورت اور بڑی جامع سورت، قرآن مجید کا پورا پریفیس خلاصہ یہ صورت ہے جس کو ہم بار بار دہراتے ہیں. اور قرآن مجید نے بھی اس کو یہ کہا کہ یہ دہرانے والی صورت ہے، بار بار 7 آیات پر مشتمل ہے. اور 7 آیات پہ تب یہ مشتمل ہے جب اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کریں گے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل نہیں کرو گے تو پھر 7 آیات نہیں بنتی ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اپنی نماز میں جب بھی فاتحہ پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے شروع میں آپ ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پڑھنے لگ جاؤ تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کرو. یہ اللہ کا حکم ہو تو فرض ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے کہ سورۃ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ الفاتحہ یہ لفظ ہے فتح سے، فتح. اور یہاں اس کا ترجمہ ہے، ہم کریں گے دا اوپننگ. اوپننگ یعنی کس چیز کا افتتاح کرنا، یہ فتح سے ہے. اور جو فتح کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم فاتح کہتے ہیں، اور جو بہت سارے مل کر کے فتح کرتے ہیں تو اس کو وہ فاتحین کہتے ہیں. اور اس کا ایک لفظ مفتاح ہے. مفتاح کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو. اور اسی طرح کسی چیز کا ہم افتتاح کرتے ہیں تو اس کو کھولتے ہیں، اوپننگ کرتے ہیں تو اس کو بھی افتتاح کہتے ہیں. اس طرح اگر مفعول کے وزن پہ آئے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ مفتوح. مفتوحہ یعنی سکے کوئی جگہ آپ نے فتح کی ہو تو اس کو آپ مفتوحہ کہتے ہیں. تو یہ مفعول کے وزن پہ ہے. اور یہ فاتحہ کے وزن پہ فاتحات کی ہے، افتتاح بھی ہے اور بہت سارے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کمال ہے. اتنی بڑی اہم صورت ہے جہاں اس کی فضیلتیں ہیں وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا. اصل میں ہم ترجمے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے. تو باقی جو فضیلتیں ہیں وہ علماء کرام نے بڑی زبردست طریقے سے وہ تعریفیں لکھی ہیں.
اور آپ پڑھتے رہا کریں، جیسے جو بھی لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، ہماری مجھ سے نہیں ہے غلط کہ وہ غلط لکھتا ہے اچھا لکھتا ہے، جس نے جو کام کیا ہے سلام پیش کریں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف، اور یہ ترجمہ تو سب کو یاد ہے کہ بے کے معنی ہوتا ہے ساتھ، اور اسم کے معنی نام، اور اللہ معنی اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، جو کیا ہے اس اللہ کی تعریف، صفاتی تعریف ہے، جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ رحمہ ہے تو ہم رحمہ کو یہاں لگائیں گے، یہ لفظ، یہ اگر فعل کے وزن پہ ہے تو یہ رحم ہے، لیکن اگر یہ فعل فعیل بن جاتا ہے تو یہ رحیم بنے گا۔ اگر یہ فعلان بن جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ رحمان بن جائے گا۔ اگر افعال ہوگا تو یہ ارحام ہوگا، اور اسی طرح اگر یہ مفعول ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرحوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور بہت سارے اسی طرح فعلان کے وزن پہ رحمان آ گیا، یہ رحیم آ گیا، اس طریقے سے اور بہت سارے الفاظ ہوں گے جن سے ہوں گے، لیکن یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں مرحوم، جس پہ اللہ نے رحم کر دیا ہو۔ تو یہ ہم دیکھیں گے، اب ترجمے کو آگے جا کے الحمد سے شروع کریں گے۔ الحمد کا جو الف لام ہے یہ آل کے لیے انگریزی میں، اور دوسرا ترجمہ اس کا دی کے لیے ہوگا، خاص کے لیے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی لفظ ہوگا، مثال کے طور یہ حمدن، حمدن اس طرح ہوگا، یا حمدن اس طرح اگر ہم لکھیں با کتاب، اسی طرح کتاب بن، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اس وزن پہ کیا ہو جائے گا؟ کتابن۔ دیکھ، جب دو زبر آئے گا تو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ الف لگے گا، لیکن ان کا سب کا معنی ایک ہی ہے۔ معنی سے مراد یہ ہے کہ یہ کتابن جتنے بھی ہیں یہ اے بک ہے، کوئی ایک کتاب، لیکن اگر میں اس کے ساتھ الف لام لگاؤں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الکتابو، بن نہیں ہوگا بھائی۔ اب یہ برابر ہو گیا، اس کو میں ال کو نہیں لگاؤں گا بلکہ کیا لگاؤں گا؟ دی بک، یہ خاص کتاب ہو، اس لیے یہ الحمد ہے، یہ خاص ہے اللہ کی طرف۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب الف لام لگے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا، ورنہ اس کی لفظ کیا ہوگا؟ کامن رہے گا۔ تو الحمد کے معنی یہ ہے کہ ہم تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، اب للہ میں لام لادا ہے، الف لام یہ لادا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ لفظ الہن ہے، کیا ہے؟ الہن، الہن، یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ الہ، صحیح، وزن یہ ہے۔ اب ان کو اگر ہم الف لام ساتھ لگا دیں گے اور یہاں پر الف لام لگا کر کے اور الہ ادھر لگا دیں گے تو یہ الف کٹ جاتا ہے، اور جب کٹ جائے تو دو لام لگ جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا اللہ، یہ بن جائے گا۔ تو اللہ کا نام کیا بن جائے گا؟ اللہ نہیں ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ کیونکہ الف کے ساتھ لام لگا، دو لام ہو گئے ایک ہاتھ کے اوپر پہ، ورنہ یہ ایسا تھا
الہ تو کوئی ہو سکتا ہے، میرا نفس بھی الہ ہے، کوئی بت ہے میرے سامنے وہ بھی الہ ہے، لیکن جب اس پہ الف لام لگ گیا تو پھر یہ کوئی نہیں رہا، یہ پھر خاص اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب آگے جاتے ہیں ترجمے کی طرف. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اب اس کے لیے میں مثالیں دیتا رہوں گا تو بہت زیادہ مثالیں جائیں گی، لیکن وہ مثالیں دینے کے بجائے ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں ہے. آگے رب بتائے گا کیونکہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، رب ہے، پالنے والا ہے. العالمین، ال پھر آ گیا، ال کے معنی کیا ہو گیا، اور عالم کے معنی جہان. اور جب یہ یانود آ جائے گا تو ہم کہتے ہیں جہانوں، یانود جمع کے لیے ہوتا ہے تو ہم اردو میں جہانوں. ٹھیک ہے، یعنی تمام جہانوں. اچھا یہ لفظ کیا ہے، علمہ ہے. علمہ، یہ علم کے معنی کیا ہے، علم کے معنی علم. جس کے گھر پہ علم ہوگا تو آپ سمجھ آئیں گے کون. ہاں، اگر میرے گھر کے اوپر کسی جماعت اسلامی کا جھنڈا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ جماعت. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی گھر پہ یہ پی کا ہوگا تو آپ پہچان لیں گے اندر یہ پیا ہوا ہے. ہاں جی، لیکن کسی گھر پہ 5 ٹن ہوگا تو آپ کہیں گے شیعہ ہے نا. اور کسی بار ملک میں پاکستان کا جھنڈا ہوگا تو اس کو علم کہتے ہیں. علم کے معنی جاتے ہیں. اس علم کو کیا کہتے ہیں، یہ علامت ہے. علامت یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہماری نظر میں ہیں، ہماری نظر سے باہر بھی ہیں، ان سب کا پالنے والا اللہ ہے. اس لیے اس کی تعریف ہے. اب میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، اچھا ہی ہے کیونکہ اسی پیرائے میں رہے. اب جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ کیا ہے، الرحمن، بہت مہربان. اب وہ کس پہ مہربان ہے، ہر ایک پہ مہربان ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس نے فائدہ کیا اس کا نافرمان ہے تو اس کو بھائی نہیں دوں گا، نہیں، ہر ایک کے اوپر مہربان ہے، ہر ایک کے اوپر. اس لیے وہ الرحمن ہے، تمام جہانوں کا جہاں رب ہے تو اس کی رحیمی کریمی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے معیار کے مطابق کیا کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. یہ رحمان ہے. اچھا مزید رحمان کی طرف جانے کے لیے کہ بھئی رحمان کا سمجھ نہیں گیا تو آپ کو سورہ رحمان پڑھنی ہوگی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو پھر رحمان آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رحمان کون ہے. لیکن رحمان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا، سورہ رحمان کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑی صورتیں رکھی ہیں، اس کو دیکھیں گے. رحمان اور رحیم دونوں سپرلیٹو ڈگری ہے. رحیم کے وزن پہ جس طرح کرم ہے تو اس کو ہم لگا دیں کریم. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں گے رشدہ تو کہیں گے رشید. شددہ لگائیں گے تو کہیں گے شدید. تو اسی طرح اردو میں جب آپ یا لگاتے ہیں تو یہ یا جو لگتا ہے نا یہ انفینٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، اب کیا سمجھائیں، انفینٹ جو بنے لامحدود. کیا ہو جائے گا، جس چیز کو لامحدود کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت لامحدود ہے. اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. رحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. جب اس کی رحمتیں ہوتی ہیں تو پھر ختم نہیں ہوتی ہے. بے انتہا رحمتوں کا مالک یہ رب. پھر تعریف کس کی ہونی چاہیے، اس اللہ کے لیے. ہم اللہ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کتنے زیادہ وصف
کا پہلا وہ رب ہے تمام جہانوں کا، پھر وہ کیا ہے، اس کی رحمتیں ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ دوسرا کیا ہے، مالک ہے۔ اس کیا ہے، مالک کس کو کہتے ہیں، بادشاہ ہے۔ اچھا، اس کی مزید بادشاہی کو قرآن سے سمجھنے کے لیے آپ کو سورۃ ملک پڑھنی ہوگی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، کیا مانے وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا کلیہ جانتا ہے، ہر چیز کا کلیہ فارمولہ، فارمیشن کو جانتا ہے، بس کہتا ہے کن فیکون، چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس کی بادشاہ، اس کی بادشاہ ہر چیز پر، ہر ایک کے اوپر اس کی بادشاہ ہے۔ آگے دیکھیں، مالک بادشاہ ہے، ملکیت ہے اس کے ہاتھ میں، ملکوت السماوات، اور اسی لفظ ملائک ہے، ملائک کس کو ہے، فرشتے کو۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ پوشیدہ مخلوق ہے جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے۔ یوم الدین، یوم کے معنی دن اور دین کے معنی جزا، سزا۔ اچھا، ہمارا جو دین ہے وہ بھی دین ہی ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے۔ قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں ہے، کیا ہے، دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو مذہب ہے یہ میں نے اور آپ نے لگا دیا ہے، اور مذہب میں آپ اگر یہ مذہب ہے تو اگر میم ہٹا دیں گے تو یہ صحابہ ہو جائے گا، نکل گیا۔ جو مذہب میں چلا جاتا ہے وہ دین سے چلا جاتا ہے، اس لیے مذہب کہتے ہیں۔ ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں مذہب کیا ہے، تو کہتے ہیں میرا اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام کیا ہے، دین ہے، دین، اور دین قیم ہے، مضبوط دین، قیم دین۔ یہ وہ دین ہے جس کو ہم نے کرتے جس طرح اردو خراب کر رہے ہیں۔ آج بھی میں پٹیل اسپتال گیا، مجھے تو کہا ظاہری خیال کرا کرے، کرا کیجیے نہیں کہیں گے، کیا بیٹھیے نہیں، اور کو لگائے، کرا، اس نے وہ کرا، اس نے یہ کرا، اور بھائی اتنا بڑا اسپتال اس نے اردو کی ہولیا بنا۔ اور اسی طرح ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بڑے لوگوں میں نے دیکھا ہے، شہزاد بھی کہتے ہیں اس نے یہ کام کرا نہیں ہوتا ہے، اس نے کام کیا۔ اور پنجاب میں جاؤ گے وہ ہنسے گے آپ کے ساتھ، یہ کیا کہاں سے آ گئے، اور یہ اردو یہاں سے خراب ہو رہی ہے، کراچی سے۔ تو اسی لیے یہ خیال کریں یہ دین ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے، دین لین دین کا نام ہے۔ دین کیا ہے، لین دین۔ آپ کہتے ہیں لین دین، تو آپ اللہ کو کیا دے رہے ہیں یا اور اللہ سے کیا لے رہے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کو آپ کیا دے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں۔ اس لین دین کو سمجھنے کے لیے you will have to go، آپ کو جانا پڑے گا کہاں پہ، تغابن کی طرف، سورۃ تغابن، the loss and gain۔ loss and gain کس سورت کا نام ہے، تغابن۔ یہ پڑھا کریں بس، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں، میں لین دین کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ یہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس کی صفت کیا ہے، اس کی یہ صفت ہے، پھر مکمل بشارت کا کنٹرول ہے، اور یوم دین کا، بلکہ یوم دین کا بھی وہاں جب جزا و سزا کا دن ہوگا، اس دن کا مکمل کنٹرول، سارے اختیار واحد القہار کے پاس ہوگا۔ یہ وہ ہے مالک۔ آگے یہ آپ نے صرف بیان کیے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، یار آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک ہو، اپنا مطلب نکالنے کے لیے کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، اور یار آپ کی تو بڑی تعریف ہو رہی ہے، آپ کو تو بڑا نام ہے جی، آپ کا یہ ہے جی، اب کسی طریقے سے نرم ہے، یہ انسانوں کے لیے ہم کرتے ہیں۔
نہیں ہے لیکن ہم خواہ مخواہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ تعریف تو اللہ کی ہے ہی ہے نا. وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یا نہیں ہے؟ وہ رحمان رحیم ہے یا نہیں ہے؟ اس کی رحمتیں ہر ایک کے اوپر نچھاور ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ پھر وہ ہر چیز کا مکمل کنٹرول کرنے والا اگر آج بھی کسی کنویں کسی زمین کے تہوں میں کیڑے کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو جائے اس وسوسے کو براہ راست جاننے والا وہ بادشاہ ہے. یہ بادشاہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہو اور لوگ آڈے پہ مر رہے ہو اس کو پتہ ہی نہیں چلے. وہ بادشاہ نہیں ہے. یہ پشو بدمار ہے سارے. وہ واشنگٹن کا ہو یا ادھر کا ہو یا کہیں کا ہو, یہ بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ حقیقی اللہ کی ذات ہے جو میرے اور آپ کے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے, میرے اندر کے حالات کو جانتا ہے, میرے ذہن کے اندر جو کچھ چیزیں پیدا ہو رہی اس کو جانتا ہوں, میرے دل کے خیالات سے واقف. یہ وہ مالک یوم الدین ہے. اب آگے جب اتنا بڑا مالک ہے تو پھر بندگی کس کی بجا لانی چاہیے؟ کس کے در پہ جھکنا چاہیے؟ جس کا دروازہ 24 گھنٹے, میرے اور آپ کے پیر کا دروازہ 24 گھنٹے, کیونکہ وہ انسان ہے سو جائے گا اور اگر کہیں سونے میں جگا دیا تو کیوں آیا, کیوں آیا؟ لیکن رب کہتا ہے نہیں, وہ میرا بندہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جہاں کہیں بھی تم ہو, تم نے جتنا بھی ظلم جرم گناہ کیے ہیں وہ میری رحمت سے کہیں مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وہ انتظار میں کہ میرا یہ گناہگار بندہ میرے دروازے پہ آ کر کب روئے گا تاکہ میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں. ایسا رب کون ہے؟ ایسا بادشاہ کون ہے؟ یہ ہے جس کو ہم 5 وقت نماز میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے بعض اوقات امام صاحب کے پیچھے میں پھینکا نہیں جاتا ہوں. یہ بتا دوں آپ کو, ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں آپ نے کیوں کہا. یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ جب عصر کی نماز ہو اور اب پیچھے جا کر کے کھڑے ہیں, ہمیں نہ نماز مولوی صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہوتی کام میں, تو پھر یا تو میں گھر کا سودا بیچ رہا ہوں گا, تو مجھے بھی تو سورۃ فاتحہ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا, اور جس دن میں تو ریپیٹ کرے. اور ہمیں کہنے چپ, اور امام صاحب پڑھ رہا ہے, تو جب امام صاحب سب کچھ پڑھ رہا ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی پڑھ رہا ہے, تو سبحان ربی العظیم بھی وہی پڑھ رہا ہے, درود شریف وہ بھی پڑھ رہا ہے, اتحیات وہ پڑھ رہا ہے, تو تم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب ہمیں کس سے منع کر دیا ہے؟ فاتحہ سے نہیں پڑھا, بس وہ امام صاحب پڑھ رہا ہے اور ہم ہی کریں چپ, ہم چپ لگ گئے. تو میں آپ سے ہی نہیں کہوں گا, کیونکہ آپ لوگ پھر کہیں گے یار امام صاحب کا جانا فتویٰ لینا ہے. میں فتویٰ سے بھرتا ہوں کیونکہ فتویٰ نہیں چاہیے ہمیں. آپ خود سوچیں کہ امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں اور آپ نے ہاتھ باندھ لیے, تو کچھ تو بولیں گے نا یار رب کے. تو وہ اگر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ چھپے کیوں لگا رہے ہیں؟ ابھی پڑھیں, آواز تو آپ تک نہیں آ رہی ہے, لیکن جس وقت آواز آ جائے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن سنایا جا رہا ہو, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اس قرآن کو پھر کان لگا کر سن لیا کرو.